السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. ہاں جی، کیسے ہے جی؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. ہاں جی، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. مثل عیسی نارمل کیا تھا؟ مثل مضاف اور عیسیٰ مضاف الیہ. مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، متعلق یہ ہو گیا مبتدا اور یہ متعلق خبر موجود نہیں ہے، متعلق خبر. ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں. یہ پھر متعلق خبر دوسری کاف کی طرح مثلو سے مثلی ہو گیا کیونکہ کاف حرف جر ہے. کمثل آدم، آدم یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اور یہ مبنی ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے. مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں، کا مثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے. حرف تاکید انہ نے مثلا نصب کر دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. یعنی وہ ان کی طرح، مثل کیا ہوتا ہے؟ ان کی طرح ہی جو کام، یعنی سیم اس پہ ہوا ہو. یعنی مثل برابری میں ایک ہی جیسا اس میں شبہات آ رہی ہو کہ وہ ایک ہی جیسے کام ہے. یہ مثل ہے، مثال نہیں بلکہ کیا ہے؟ مثل، کہ مشابہت ہونا، کسی چیز، کسی کام کا مشابہ ہو جانا. تو مثل عیسیٰ یعنی عیسیٰ کی مثل، یعنی عیسیٰ کی مثال یہاں پہ لے لیں، عیسیٰ کا اس طرح سے ہونا. تو کیوں ایسا ہے کہ دونوں ایک خر کے عادت پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ ابھی آگے جواب آ رہا. آگے کیا ہے جی؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. خلقہ من تراب، خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل، ہو یہ مفعول ہے. خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. کس طرح پیدا کیا؟ من حرف جر ترابن، کچھ مٹی سے، ترابن مٹی، کچھ مٹی سے. پھر ریزلٹنٹ کیا ہوا؟ ثم، پھر، یہ پھر ہوتا ہے کسی کام کی پیروی کرتے ہوئے فوراً کوئی دوسرا کام ہونا. پھر قالا فعل ماضی واحد مذکر، ہوا فاعل، وہی سیم فاعل، لہو لام حرف جر، ہو کس سے کہا؟ نہیں،
تراب سے، اس سے کہا. قال لہو، اس سے کیا کہا؟ کن. یہ تکونو سے فعل کا صیغہ ہے انتا. تو انتا کن آپ کو پتا نا کیسے بنا ہے، پہلے بھی کئی بار ریپیٹ. تکونو کو امر بنائے، تا ڈراپ، نون ساکن، نون واو دو ساکن، واو ڈراپ ہو گیا. کن انتا، تو ہو جا. کیا؟ تو ہو جا. اللہ کا تو حکم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوری سٹوری تو نہیں سنائیں گے اس کو کہ تو کیا ہو جا. کن، تو ہو جا. فیکونو، وہ ہو جاتا ہے. فیکونو، وہ ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ یہ ہو گیا ہوگا. کیوں ہو گیا ہوگا؟ کہ پیچھے فعل ماضی میں بات ہو رہی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس سے کہا تو وہ ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحق مبتدا، من ربک متعلق خبر. الحق، حق. من حرف جر، ربی کا یہ من جر، ربی جر چلا گیا من کی وجہ سے. حق تیرے رب کی طرف سے ہے. پس فلا، یہ لا نہیں ہے کہ نفی ہے، یہ غور کرنا ہے. کانا یکونو، دیکھیں تکونونا، تکونونا، سوری تکونو ہوگا نا، انتا. تکونو، تکونو تم ہوتے ہو یا تم ہوگے. لائے نہیں آئے گا، نہیں کیا کرتا ہے نون کو اس نے ساکن کر دیا. نون ساکن، واو ساکن ڈراپ کس نے ہونا ہے؟ واو نے. کیا بن گیا؟ تکن. تو یہ لائے نہیں ہے. لا تکن، آپ مت ہوئیے گا، آپ مت ہوئیے گا. اس کا جو اسم ہے وہ انتا اس میں موجود ہے، یہ متعلق خبر ہے. من الممترین. ممترن اس کا مطلب ہوتا ہے تردد میں ہونا، کسی بات میں شبہ ہو جانا، یعنی یا ایسے ہے یا ایسے ہے، یا ایسے ہے یا ایسے ہے. تو شک. ممترن، ممترونا جمع کا صیغہ، ممترونا، ممترینا، ممترینا. سو من کی وجہ سے یہ جر چلا گیا. فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. نہیں، منع کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ایسا نہیں ہونا. آگے کیا ہے جی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. فمن حاجک، فا استئنافیہ نئی بات. حاجہ، من. اب دیکھیں من، یہ اب شرط بن رہا ہے. من حاجہ یحاجو، یہ بات ہم پہلے، حاجہ کا مطلب جھگڑا کرنا. من حاجہ، اس کا فاعل یہ من ہی ہے. من حاجہ، جس نے جھگڑا کیا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. مفعول کا، یہ حاجہ کا مفعول. فمن حاجہ کا، جس نے آپ سے جھگڑا کیا یعنی بحث والا. فی ہی، فی حرف جر، ہاں ہوا کی جگہ پہ ہی. فی ہی، اس میں. وہ کیا ہے اس میں؟ یہ جو پچھلی معلومات دی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فمن حاجہ کا فی ہی، جس نے اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کیا. اچھا، من بعدی، اس کو یوں دیکھیں، یہ تھا بعد ما، مرکب اضافی کی طرح. جو کے بعد، جو کے بعد. بعدی جر چلا گیا من کی وجہ سے، یہ متعلق فعل بن رہا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما، جو آپ سے جھگڑا کرے اس چیز کے بارے میں، اس کے بعد میں سے. جا آکا، جا یجیو آنا، جا آکا فعل ماضی واحد مذکر غائب. وہ آیا، مفعول کا، آپ کے پاس آیا. اب جو آپ کے پاس آیا، اب یہ پورا اس طرح مل جائے گا.
بعدی ما جاءک، جو آپ کے پاس آیا اس کے بعد میں سے. اب وہ کیا ہے؟ من العلم، یہ اس کا متعلق فعل ہے. اب اور ملا لیں اس کو تھوڑا پیچھے جا کے. بعد ما جاءک من العلم، من العلم سے مراد علم سے، جو بعد اس کے جو آیا آپ کے پاس علم میں سے، اس کے بارے میں. اب آپ ترجمہ کریں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو آپ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، فقل. اب یہ جواب شرط ہے کہ اس کو اب کہنا کیا ہے؟ فقل تعالوا ندعو جی ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں سے آگے پھر کرتے ہیں اس کو. یہاں تک بات ہو گئی، شرط بن گئی. جس نے جھگڑا کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں جس میں سے علم میں سے کچھ آپ کے پاس آ چکا. فقل جواب دینا ہے. قل، قالا سے فعل امر، قل انت فاعل، آپ کہیے. اب آپ نے یعنی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اب آگے حکم دیں. تعالو، اس کا انتم فاعل ہے. عین لام واو اس کا ہے، اور باب تفاعل سے تعالی یا تعالو، تعالی یا تعالو. آپ نے یہ عربی میں سنا ہوگا تعال، وہ اسی سے ہے، ٹو کم، آنا. یہ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہے تتعالون، تتعالون، انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. امر بنانا ہے تا ڈراپ نون ڈراپ، کیا بن گیا؟ تعالو، تم سب آؤ. تعالی واحد ہوتا ہے، اور تعالو تم سب. عورت کو کہیں گے تعالی، کہ تم عورت آؤ. تعالو، تعالو تم سب آؤ. اب یہ امر دیا گیا ہے تو یہ اس امر کا جواب دیا گیا ہے. ندعو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بھی شامل کیا اور ان کو بھی، کہ ہم سب. دعا یدعو، ندعو نحن فاعل. امر کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں سے واو ڈراپ ہو جائے گا. ندعو، ہم بلاتے ہیں. ندعو، ہم لازمی بلا لیتے ہیں. ندعو، کس کو بلانا ہے؟ یہ مفعول ہیں، سارے نصب میں آ رہے. ابناءنا، ابن کی جمع، اپنے بیٹوں کو. وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو. ونساءنا، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو. نصب آ رہے ہیں سارے. وانفسنا، اپنے آپ کو. وانفسکم، اور تم سب اپنے آپ کو. یعنی ندعو میں دو پارٹیاں ہیں، تو یہ دو پارٹیوں کا خطاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ ہم اپنے اپنے بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے اپنے بلا لو. پھر آگے کیا ہے جی؟ ثم نبتہل فنجعل لعنہ ایک منٹ گڑبڑ ہو گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین. اسے کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں جی اس کو شرعی اس میں؟ ابتحالہ. آپ نے سنا مباہلہ، سنا جی مباہلہ. مباہلہ الگ ہے، مناظرہ الگ ہے. مباہلے کی دعوت دینا. ثم، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
نبتہل، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، با ہا لام، باب افتعال، ابتہل یبتہلو. دیکھیں اس کا مطلب لعنت دینا نہیں ہے، اس کا لفظی مطلب ہے گریہ ازاری سے دعا کرنا، گریہ ازاری سے دعا کرنا. اس کا اپنا مطلب یہ ہے، اس کا اپنا لعنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لعنت کے لیے آگے بات الگ ہے. لیکن اس عمل کو مباہلہ کا نام دیا گیا ہے. تو مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے گریہ زاری سے پکارنا، یہ نہیں کہ لعن تان کرنا. لعن تان کے لیے الگ معاملہ ہے. یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ نہ ہمیں کبھی اس امتحان میں ڈالنا کہ ہم ایسا کریں. لوگ جہالت میں ایسا کر جاتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا ایک اور کتاب میں کہ انہوں نے کوئی کسی کا مفہوماً جو مطلب تھا، مجھے سٹوری پوری طرح تو یاد نہیں رہے گی، کہ وہ آپس میں کوئی لین دین کا مسئلہ ہو گیا، کچھ سامان خریدو، وہ مسئلہ امیر المومنین تک پہنچا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ مباہلہ ہوگا. تو صحابی جو حق پر تھے وہ اس سے دستبردار ہو گئے. یعنی کمال دیکھیں، حق پر ہونے کے باوجود انہوں نے حق چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑا؟ وہ اگلے کے لیے چھوڑا کہ یہ تو یہ کام کر لے گا اور بعد میں لعنتوں کا مستحق ہو جائے گا. یعنی انہوں نے اخلاقاً اور رحمت کا ثبوت دیا، اب اگلے پر بھلا کر دیا کہ بھئی یہ بیوقوف تو یہ کام کرنے لگا ہے ایسے بلا وجہ، یعنی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیا انہوں نے کہ یہ نہ پھنس جائے. ان کو تو پتا تھا کہ میں حق پہ ہوں. تو ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں آؤ یہ کام کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کریں کہ یہ لعنت بھیجنا بھجوانا کوئی اچھا کام نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پہ، چھوٹی باتوں پہ لوگ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بچائے. تو پھر کیا ہے؟ ثم نبتہل، فعل مضارع نبتہلو نحنو، پھر ہم گریہ ازاری کریں، التجا کریں. فنجعل، یہ سب جواب امر آ رہے ہیں، یہ سب جواب امر ہیں، اس لیے یہ آپ کو مجزوم مل رہے ہیں. فنجعل، جعل یجعل، دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، لیکن یہ کسی کام کے کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی لعنت کرنا، اس کرنے کے لیے جو فعل یوز ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جعل یجعل. فنجعل لعنت اللہ، یہ اب اس کا مفعول ہے نجعل کا. ہم یہ مرکب اضافی، یہ آپ کو نصب آ رہا ہے. فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم کریں، پہلے پوری بات کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ، ہم لعنت کریں، اللہ کی لعنت کریں. کن پر؟ علی حرف جر، کاذبون سے جمع مذکر سالم، کاذبون اس کا جر، علی کی وجہ سے کاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یوں ہے کہ نبتہل، ہم التجا کریں رب سے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم لعنت کرتے ہیں کس پر؟ جھوٹوں کے اوپر. پھر یہ دعا ہم مانگے اللہ سے. تو یہ ہے، اسے مباہلہ کا نام دیا گیا کہ مباہلہ کی ایک صورت ہے. اچھا یہ مباہلہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سورہ نور میں موجود ہے، یہ وہاں استعمال ہونا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ نور میں کہ پھر جب وہ معاملات آئیں تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا دے یا بیوی اپنے شوہر پہ الزام لگا دے تو پھر وہ یہ کام کرے کہ پھر وہ مباہلہ کی صورت میں ایک دیا گیا ہے 4. بہرحال دیکھیں کہ ہم یعنی اللہ، یہ کیوں اتنا سخت بات ہو گئی کہ جب ثبوت موجود نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے ہاں، یقین کریں کم ایمانی، کم علمی کا نتیجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی فضول باتوں کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ کی پناہ، لعنت کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. لعنت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ رحمت سے دوری ہو جانا. نہ تو بندے کو خود مانگنی چاہیے، نہ کسی کے اوپر بھیجنی چاہیے. آگے کیا ہے جی؟ کیونکہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ اگر اگلا لعنت کا مستحق نہیں ہے نا تو پھر اسی بندے پہ، دینے والے پہ پڑے گی. تو خود ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے تول لیں ان کو، ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں، معذرت یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہیں، کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ملے گا. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی، رو رو کر اتنا روتے تھے. صحابہ قبروں کو دیکھ کے رکت طاری ہو جاتی تھی ان پہ. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، اعمال سے بھی پتہ نہیں ہمارے کندھے بھرے ہوئے ہیں. پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ سکون قبر میں ملے گا، نہیں بھائی، ہاں اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کیا؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہمیں عذاب کی قبر سے بچا لے. تو ایسا گمان رکھنا
دیکھیں اللہ سے حسن ظن الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کا یقین یہ تو صحابہ کو بھی نہیں تھا، جو صبح دوپہر شام اللہ اور دین میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ یہ کلمات نہیں کہتے۔ آپ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں سنا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو جنت میں، انہوں نے آگے کیا فرمایا تھا کہ حساب کے دن سے کتنے ڈرتے تھے کہ میں کوئی کیا ہوتا، میں کسی لکڑی کا کوئی شاخ ہوتا، اس طرح سے تھا، درخت کا کوئی حصہ ہوتا، کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا، بھوسا بن جاتا، اڑ جاتا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، ابو بکر کو یہ یقین نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کا ایک قدم جنت میں گیا تو دوسرا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اور یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کے علاوہ 8 دروازے جنت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم وہ شخص ہوگے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس یہ بات سننے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں یقین کہ ایک قدم پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ یہ ہے وہ خوف اور ڈر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ ہی عطا فرما دے، پورا تو ملنا ہمارے بس کی بات نہیں، بس کا کچھ بھی مل جائے نا، یقین کرے غنیمت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے کیا ہے جی؟ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ دیکھیں یہ تھا کہ ھذا قصص حق، یہ مبتدا قصص حق، حق والے، یعنی ایسے کہ یہ قصص موصوف اور صفت اس کی حق، کہ سچے حق والے قصے ہیں۔ پھر اس کے اوپر حصر کا مفہوم آیا کہ مبتدا سے تعلق رکھتی، پہلے ان کو معرفہ بنایا گیا، پھر مبتدا سے تعلق رکھتی ضمیر بیچ میں لائے گی۔ ھذا ھو القصص الحق، یہی حق والے قصے ہیں۔ پھر مزید تاکید، ان ھذا ھو القصص الحق، یقیناً یہی حق والے قصے، مزید تاکید، لام تاکید جو خبر پہ آ بیٹھی، ان ھذا، یہ لام مزحلقہ، ان ھذا لہو القصص الحق۔ اب اردو کتنا زور لگائے گی؟ تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ انا اور لام اور یہ ال، یہ سے کیا بن رہا ہے، ہم اس کو محسوس اردو میں نہیں کر سکتے، ہاں عربی میں کر سکتے ہیں کہ تاکید کی انتہا ہوگی، صرف قسم رہ گئی تھی پیچھے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی وہ حق والے قصے ہیں۔ ما الا، دونوں کا آلموسٹ یہ نفی کی صورت میں آتا ہے، ما نہیں ہے، من الہ، الہ من الہ، کسی بھی معبود میں سے نہیں ہے، یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سے یہ وہی ترتیب تھا کیا، اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، سیم اسلوب آ گیا۔ یقیناً اللہ ہی یعنی غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا، سیم، یعنی سیم اس کا ریپیٹیشن ہے۔ انا لام مزاحلقہ، پھر اس کو حصر کا مفہوم بھی دیا گیا۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ علیم بالمفسدین۔ ان تولوا، شرط آ گیا، فا استئنافیہ، نیا جملہ، ان اگر، تولا یا تولا، تتولون انتم تا ڈراپ ہو گئے، تولو، ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا۔ ان تولوا، اگر تم منہ موڑ لو، جواب شرط، ان اللہ، دیکھیں اللہ علیم، اللہ مبتدا، علیم خبر، با حرف جر،
مفسد الفساد کرنے والا، مفسدین مجرور بالمفسدین، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، تو فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ یقیناً جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ انہوں نے اللہ کے نام کو کیا نصب کر دیا۔ آگے کیا ہے جی؟ آخری آیت نہیں ہو جائے گی، کل یہ والی ہے، صحیح ہے، کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہاں تک، آگے پھر لے کے چلتے ہیں۔ قل انت فاعل فعل امر، قل آپ فرما دیجئے، یہ ندا ہے، یا ندا اہل الکتاب سے اہل الکتاب نصب ہو گیا یا کی وجہ سے، یا اہل الکتابی، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، امر دیجئے ان کو، تعالو سیم پیچھے ریپیٹ ہو گیا کہ انتم فاعل، تم سب آؤ، کہاں آؤ؟ الی حرف جر کلمتن، یہ اس کا متعلق ہے فعل، تعالو الی کلمتن، ایک بات کی طرف آؤ، سوائن، اب یہ اس کی صفت ہے، کون سی بات ہے؟ برابر، جیسے وہ یہ سوا سوا، کیا مطلب سوا سوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیم سے برابر، سو تعالوا الی کلمۃ سواء، اس کلمہ کی طرف آؤ جو برابر ہے، بیننا، بیننا ہم سب کے درمیان، و بینکم اور تم سب کے درمیان، یعنی اس بات پر آ جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک ہی جیسی مشترک ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہاں ایک منٹ، یہاں پہ یہ تھا ان لا، ان مصدریہ، لا نفی کا، نعبدو، یہ نعبدو سے نعبدہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، لا نعبدو ہم عبادت نہیں کرتے، ان لا نعبدہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا سوائے اس کے کہ اللہ نصب، میں نے خود ہی الارم لگا لیا۔ اچھا جی، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا نام نصب کیوں ہے؟ کہ یہ جس میں سے مستثنا کیا جا رہا ہے نا، اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، کہ استثناء سیم میں سے نہیں ہے، استثناء جو ہے نا منقطع ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب یہ دوسری بات ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ نعبد، یہ ان کا اثر آگے چلتا رہے گا، و لا نشرکا، اشرکا یشرکو، کسی چیز کا شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک کر لینا، نشرکو نحن فاعل فعل مضارع نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، اللہ نشرکا ہم شریک نہیں کریں گے۔ آگے کیا ہے؟ بھی، ہاں کدھر گیا؟ یہ ہاں کدھر ہے؟ ہاں جی وہی اللہ کی طرف، ولا نشرکا بھی، ہم اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے اب یہ شیئن نکرہ واحد، کسی بھی چیز کو، یہ مفعول ہے نشرکہ کا، کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یتخذو کسی کو بنا لینا، سو یتخذو تھا، پھر وہ یتخذو ہے نا، وہ یتخذا یہ نصب کیوں نظر آ رہا ہے؟ اسی ان کی وجہ سے، کیونکہ عطف ہو رہے ہیں سارے، واہ واہ، ولا یتخذا۔ اچھا دیکھیں پیچھے جمع ہے نحنو، یہاں واحد ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضنا ہم میں سے کوئی، ولا یتخذ بعضنا ہم میں سے کوئی نہیں بنائے گا، بعضن کسی ایک کو بھی، اربابن ربن کی جمع اربابن، کسی کو بھی
رب نہیں بنائے گا، یعنی کسی کو رب بنا لینا. کس من حرف جر دون اللہ، اللہ کے سوا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی رب نہیں بنائے گا سوائے اللہ کے. آگے کیا ہے جی؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ ان شرطیہ، ان تولوا انتم فاعل، ان تولوا اگر تم نے منہ موڑا، فقولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. قال تقولون، اب یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے منہ موڑا تو جواب شرط آ رہا ہے فَقُولُوا انتم فاعل، کہ تم کہنا. فَقُولُوا انتم فاعل، تقولون سے کیا کہنا؟ شاہدہ یشہدو گواہی دینا. تشہدون سے امر بنا کہ انہی کو حکم دیا. فَقُولُوا اور تم کہنا اور گواہی دینا. انتم اس کا فاعل، جس چیز کی گواہی دینی ہے وہ با سے آ رہا ہے. یہ تھا نحن مسلمون مبتدا خبر، ہم مسلمان ہیں. انا کا آیا بِأَنَّا مسلمون، ہمارے مسلمان ہونے کی تم شہادت دینا. یہ کن لوگوں سے ہے؟ اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ تم جو ہے اس بات کی گواہی دینا. چلیے جی، یہاں تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 64 نمبر آیات تک ہم پہنچ گئے ہیں. 29 تاریخ کو سرجری ہے اور 28 کو ایڈمیشن ہے اور 5 دن کا وہاں پہ وہ ہاسپٹلائزیشن ہے اور تقریباً 5 ہفتے کی ریکوری ہے ایز پر جو ڈاکٹر نے تفصیل دی ہے. تو انشاءاللہ 28 تک میں اویلیبل ہوں، یعنی 27 تک ہم یعنی کلاس چلاتے رہیں گے. صرف 2 دن بیچ میں نائٹ آئے گی، وہ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جیسے ہی مجھے یعنی آپریشن کے بعد مجھے تھوڑی سی اتنی ریلیکسیشن ہو جائے گی کہ میں کھڑا ہو گئی یہ کر سکتا ہوں، تو ہم کلاس سٹارٹ کر دیں گے. کیونکہ وہ مہینہ 1.5 مہینہ جو مجھے ملے گا لیو کا، تو الٹیمیٹلی اس کو ضائع تو نہیں کرنا نا، ایک بینیفٹ ہوگا. یہ کام تو یہ سمجھیں سب کام پر مقدم ہے، ہم سب کے لیے، نہ صرف میرے لیے، ہم سب کے لیے سب کاموں پہ مقدم ہے. حتیٰ کہ نوکری کے اوپر بھی مقدم ہے، یعنی ہمیں اس کو کرنا ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا نا فرغب، کیسے ہے جی؟ سورہ نشرہ کی آخری آیت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے آپ کو کیا ہے وہ اس سے پچھلی آیت ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی جب آپ اپنے دنیاوی معاملات سے کیا ہے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیں. تو بس یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے ہمارے معاملات کو اگر ہم چلائیں، نوکری کر لیں، اس کے بعد فیملی کو ٹائم دے لیں، آفٹر دیٹ کیا ہے اپنے رب کے لیے ہم وقت نکالیں. اور انشاءاللہ قیامت کے روز یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، بہت زیادہ فائدہ دے گا. کل میں نے وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی پیاری بات لکھی تھی، ایسے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی گناہ ایک آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے اور کبھی نیکی کا کام ایک آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. ان سے سوال ہوا بھی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور جب اس کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا وہ خود یاد کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گندا آدمی ہوں. اور یہ گندا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، شرمندہ ہونا اس کے جنت میں جانے کا، اس کی نجات کا باعث بن جائے گا. ایک آدمی نیکی کے اعمال کرتا ہے، اس کے سامنے جب اس کے اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں میں اس کو بہت بڑا جانتا ہے یا وہ سوچتا ہے ان اعمال کے بارے میں تو وہ تکبر اس کے اندر عجب آنا، اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، تو یہ اس کے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا. تو آخر پہ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھا کرو، کیا تم ان کے رب ہو؟ کیا تم نے فیصلہ کرنا ہے؟ جبکہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھا کرو. اور ایک اور بات فرمائی کہ کسی کے بارے میں یہ نہ کہو یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، کسی کے بارے میں یہ نہ کہو. کسی کا آخر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں 99 بندے قتل کرنے والا بھی اللہ نے بخش دیا تھا. یہ بات، یہ والی روایت نہ کبھی بھولیں. کسی پہ حکم لگا دیں جی اینو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا نا. میرے خیال ایک روایت بھی ہے
کہ جس کے بارے میں یہ ایک بندے نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ جا میں نے معاف کیا، سب کچھ معاف کیا اس کا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے بھی میں ہوں رب، میں مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو یہ حکم لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو آپ کہتے جی یہ تو جہنمی ہے. نہیں، یہ رب کے ہاں معاملات ہیں، کیونکہ رب ہم سے اس طرح کلام کرتا ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اسے کوئی سوال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر اس کی جو ہے تفسیر ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مماثلت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنے کی مثال کمثل آدم کی سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا، بلکہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جس ذات گرامی نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطریق اولا پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اگر اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیٹا ہونے کا دعویٰ جائز ہے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ بالاولا جائز ہوگا. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ باطل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیوں کر کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کیا پوائنٹ ہے ان کا، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو آدم علیہ السلام کا تو زیادہ حق بنتا ہے یہ بات کہلوانے کا. ان کے بارے میں سارے آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو یہ تو عقل کی بات ہے سمجھنے کی. اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنی مخلوق کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اور اس کے لیے اس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا. حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، جب باقی ساری مخلوق کو نر اور مادہ سے پیدا فرمایا. جبکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنائیں. اور یہاں بھی فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات حق ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح ہے، اور حق کے بعد تو دلالت ہی باقی رہ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال کے واضح ہونے کے بعد بھی حق کی مخالفت کرے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. پھر علم آ جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، یعنی ہم سب کو مباہلے کی حالت میں حاضر کریں. ثم نبتہل، پھر ہم دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کریں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں، یعنی ہم اور تم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس مباہلے اور اس صورت کے اول سے لے کر یہاں تک کہ نزول کا سبب وفد نجران تھا کہ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ نعوذ باللہ اور الہ ہونے کے قائل تھے. تو ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا. چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جو کہ 60 سواروں پر مشتمل تھا. ان میں ان کے 14 سردار بھی شامل تھے جن کے پاس اختیارات تھے. سرداروں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو اس میں سے سکپ کر رہا ہوں. ان میں سے ایک سردار کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور آپ کے اوصاف کو پہچانتا تھا. اس نے انہیں سابقہ کتابوں سے معلوم کیا تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ نصرانیت میں ہی سے وابستہ رہا. پھر اس وجہ سے بھی عیسائی اور اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں اسے خوب جاہ و عزت حاصل تھی. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ آئے اور مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی. انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا جو جبوں اور چادروں پر مشتمل تھا. یہ لوگ بنو حارث بن کعب کے لوگوں کی طرح خوبصورت تھے. حضرات صحابہ کرام نے بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد اس طرح کا کوئی وفد نہیں دیکھا کہ وہ ایسا خوبصورت تھا. دیکھا جب یہ آئے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہم، انہیں کچھ نہ کہو، یعنی انہیں چھوڑ دو. چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ابو حارثہ بن علقمہ، عاقب عبد المسیح اور سید